سورۃ النور آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ کے نور کا تذکرہ تھا، اس سے مراد نور ہدایت ہے، اس سے مراد روشنی ہے۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر اسی نور کی، اسی روشنی کے مزید تفصیل ہے کہ وہ آپ کو کہاں پر مل سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے گھر ہیں، مساجد، وہاں پر آپ کو وہ روشنی مل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کی بھی فضیلت ہمیں سمجھائی۔ ان گھروں کو بلند کرو، ان میں اللہ تعالیٰ کا پاک نام لو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا پاک نام لیتے ہیں، صبح و شام تسبیحات میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے متاثر نہیں ہوتے۔ تجارت، خرید و فروخت انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی، یہ اللہ کی یاد کو، نماز کو، زکوٰۃ کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چمٹے ہوئے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ مجھے راضی کرنے کے لیے اتنی محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو میری طرف سے بھی ان کے لیے انعام ہے کہ جو اعمال کر رہے ہیں ان سے بہتر اچھا بدلہ بھی دیں گے، اور مزید اپنا فضل عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ جتنا کام کیا اس کے برابر نہیں، اس سے اچھا، اس سے بہتر دینے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے فضل سے مزید دوں گا۔ اور کتنا دوں گا؟ فرمایا کہ بے حساب دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ اپنا دل لگانے کی کوشش کریں۔ جو بندہ مسجد کا عادی ہوتا ہے، جو بندہ مسجد کو آباد کرنے والا ہوتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اس سے بہر صورت یہ نور ہدایت نصیب ہوتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، وہ نور، وہ روشنی ان گھروں میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں کے اندر اللہ کا نام بلند کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی ان گھروں میں۔ رجال،
ایسے لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جنہیں غفلت میں نہیں ڈالتی تجارت اور نہ ہی بیع بیچنا، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ دوسری صفت ان لوگوں کی یہ ہے، یخافون یوماً، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، یعنی قیامت کے دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو، احسن ما عملوا، اس سے بھی بہتر جو انہوں نے اعمال کیے، ویزیدہم من فضلہ، اور مزید عطا فرمائے اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ ان آیات میں گویا کہ اللہ کے گھر کی تعریف ہے اور ان لوگوں کی تعریف ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو مسجد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ جو جگہیں اللہ کو محبوب ہیں وہ مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند وہ بازار ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسجد کا عادی ہو، یعنی مسجد کو آباد کرنے والا ہو، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی یہ بڑا پکا مومن ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے، یعنی اس کا دل صرف پانی میں ہی لگتا ہے، بلکہ دل تو کیا لگے گا، مچھلی کی زندگی ہی پانی میں ہے۔ فرمایا کہ وہ باہر تو تڑپنا شروع کر دیتی ہے، اس کی تو جان تک نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مومن ہوتا ہے اس کا دل لگتا ہے تو صرف مسجد میں لگتا ہے، اور مسجد سے باہر کسی کام سے اگر وہ جاتا ہے تو پھر وہ بے قرار رہتا ہے جب تک کہ واپس پلٹ کے مسجد میں نہ آ جائے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، فرمایا کہ منافق کی مثال ایسے ہے مسجد میں جیسے کہ ایک پرندہ پنجرے کے اندر بند ہو جائے۔ پنجرہ سونے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن پرندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پنجرہ نہیں چاہیے، اسے سونا کھلا دو، اس کو جو چیز کھلا دو، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ گھر۔ کسی بھی طریقے سے اس کو موقع ملے تو وہ فوراً اڑ جائے گا اور بھاگ جائے گا، اس کا وہاں دل بے چین رہتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو منافق ہے اس کا دل وہ مسجد کے اندر بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، وہ اس کو قید خانہ سمجھتا ہے کہ میں کب نکلوں یہاں سے اور کب نکلوں۔ اب اس حدیث پاک کو بھی ہم نے پڑھا اور سنا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور ہم دیکھیں کہ بھی ہم کس لائن میں کھڑے ہیں، منافقین والی کے اندر یا مومنین والی کے اندر۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ کیا مسجد میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اگر لگتا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں لگتا تو یہ لمحہ فکری ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے، ان کی جب ہم پڑھتے ہیں نا، ان کی ساری ہسٹری پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں یہ چیز بالکل واضح نظر آتی ہے کہ وہ مسجد میں رہتے تھے، کسی کام کے لیے وہ باہر جاتے تھے اور کام کرتے ہی فوراً مسجد میں۔ اور ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم کاموں میں لگے رہتے ہیں اور بس مسجد میں کبھی کبھار آتے ہیں یا نماز کے لیے آتے ہیں تو بس نماز پڑھی اور فوراً بھاگے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں فوراً بھاگتے ہیں دنیا کی طرف، لیکن وہ مسجد میں ہی رہتے تھے، اور کوئی کام ہوتا تھا تو پھر کام کرنے کے لیے دنیا کی طرف جاتے تھے تو فوراً پھر بھاگتے تھے مسجد کی طرف، یعنی بالکل الٹ ہے۔ ان کا دل مسجد کی طرف لگتا تھا، مسجد کے اندر وہ خوشحال رہتے تھے، اور ہم مسجد میں آتے ہیں تو پھر ہم گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور امام سلام پھیرے تو بس چلے تو دعا بھی نہ مانگے اور نکل جائیں، بھاگ جائیں۔
یعنی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس نماز پڑھیں اور نکلیں، اور نماز کے لیے بھی اس وقت جائیں جب جماعت بس کھڑی ہونے والی ہے، یہ چلو ایک رکعت مل جائے، دو مل جائے، چلو جماعت سے تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اب اس بات پر خوش پھر رہے ہیں۔ حالانکہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس جگہ کے اندر وقت گزارے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ یہاں پر الحمدللہ نورانی ماحول ہوتا ہے، جیسے کل کے درس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ ہر مسجد کا جو کنیکشن ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، اور خانہ کعبہ کا بیت المعمور کے ساتھ ہے، اور بیت المعمور سے اوپر عرش الہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عرش کی تجلی وہ بیت المعمور پہ، پھر وہاں سے سیدھی بیت اللہ شریف پہ، پھر بیت اللہ سے روئے زمین پر جتنی بھی مساجد ہیں سب کے اندر وہ چلی جاتی ہے، تو جو وہاں جاتا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے، جو زیادہ وقت یہاں پر گزارتا ہے اس کو زیادہ حصہ ملتا ہے، اور جو آتا ہے اور فوراً بھاگ جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا حصہ ملتا ہے۔ تو دنیا کے لیے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نور، نور ہدایت جہاں پر ملتا ہے، یہاں پر ہم کہتے ہیں جی بس تھوڑا سا وقت بھی مل جائے بس بہت ہے۔ تو ہم کوشش کیا کریں کہ مسجد کے اندر زیادہ وقت گزارا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں کہ جب تم مسجد میں آؤ تو اگر نماز کا وقت ہے، یعنی مکروہ وقت نہیں ہے، تو حدیث پاک میں کہ جب تم مسجد میں آؤ تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو۔ یہ شکرانے کے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نعمت پر تم شکر ادا کرو۔ لیکن ہم جب اس کو نعمت سمجھتے نہیں ہیں تو ہم شکر کس چیز کا ادا کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، یہ نعمتیں، ان نعمتوں پر شکر کے طریقے ہمیں بتائے ہیں کہ جب وضو کرو تو 2 رکعت نفل پڑھو، یہ تحیۃ الوضو ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وضو کی تعلیم دی، توفیق عطا فرمائے کہ میں نے وضو کیا ہے، اور پھر جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرو، یعنی 2 رکعت تحیۃ الوضو پہلے پڑھو، وقت ہے تو پھر تحیۃ المسجد پڑھو۔ وضو کا الگ شکرانہ ہے اور مسجد کے اندر آنے کا الگ ہے، عبادت جو کرنی ہے وہ اس سے علاوہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک مسجد کو وہ بندہ آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ جو مومن ہیں، جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، قیامت پر وہ یقین کامل رکھتے ہیں، وہ بندے مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اور جو مسجد کا احترام ہے، جو مسجد کے آداب ہیں، مسجد کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم اکثر اس معاملے کے اندر بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم ان حقوق کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے کہاں پر ہیں، اللہ کے گھر کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب اس پر ایک حدیث پاک سنیے۔ ایک حدیث پاک یہ ہے، فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب تم لوگ اپنی مساجد کو خوب مزین کرو گے، بڑا منقش، بڑے رنگ روگن، بڑی خوبصورتیاں، فرمایا کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ آج کل جس چیز کی دوڑ لگی ہوئی ہے وہ یہی ہے نا، تو اس چیز کو مسجد کی تعمیر قرار نہیں دیا، یہ مسجد کی تعمیر کی، اس کو آباد کرنے کی نشانی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ بھی اسی طریقے سے اپنی عبادت گاہوں کو مزین کرتے تھے اور نقش و نگار بڑا خوبصورت، لیکن عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم بھی یہی کچھ کرو گے۔ اب وہ زمانہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ایک اور حدیث پاک سنیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مسجد پر فخر کرنا شروع نہ کر دو۔ ہماری مسجد کے ٹیلیں دیکھیے، ہماری مسجد کے مینار دیکھیں، ہماری مسجد کے اے سی دیکھیں، ہماری مسجد کے قالین دیکھیں، اور تمہاری مسجد کہاں؟ ہماری مسجد، تمہاری مسجد اور ہماری مسجد۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تک تم یہ نہیں کرو گے قیامت نہیں آئے گی۔ اب ہم نے یہ کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ کر رہے ہیں نا؟ یہ اللہ کے نبی کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ مسجد کی اہمیت، مسجد کی تعمیر،
اور اس کی تخریب کی باتیں میں بتا رہا ہوں کہ تخریب والے کون لوگ ہیں، تعمیر والے کون لوگ ہیں، کون سا کام تعمیری کہلائے گا، کون سا تخریبی کہلائے گا۔ تو آج یہ ہوتا ہے جی ہماری مسجد کا جو مینار نا 20 فٹ کا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو 90 فٹ کا ہے، کہتے ہیں ہماری مسجد کے میناروں پر 20 لاکھ لگے، وہ کہتے ہیں صرف 20 لاکھ، ہم نے 1 کروڑ روپے اکٹھا کیا ہے، 1 کروڑ لگایا ہے مسجد کا، تم محراب آ کر دیکھو، کہتے تم ہماری مسجد کا کبھی آ کر دیکھو۔ تو یہ باتیں اللہ کے نبی نے اس وقت فرمائی تھی جب نہ یہ ٹیلیں تھی، نہ یہ نقش و نگار تھے، نہ یہ جدید چیزیں تھی، لیکن اللہ کے نبی سچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا وہ حق سچ ہے، جو فرمایا وہ بالکل ہو بہو۔ یہ دونوں حدیثیں آپ کو میں نے سنائی ہیں۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ اپنے عبادت خانوں کو وہ مزین کرتے تھے، منقش کرتے تھے، تم بھی ایسے کرو گے۔ اب ان کے اربوں کے فنڈ ہوتے ہیں، گرجا، اب ہمارا گرجا گھر ہے جی، یہ ہمارا عبادت خانہ ہے، یہ کلیسا ہے، اس کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو اگرچہ ہماری حکومتیں تو ہم نہیں کرتی مساجد کے لیے، لیکن ہم خود یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور ہم ان سے بھی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ جتنے ان کے گرجوں پر جو خرچے ہیں نا، جا کر دیکھ لیں، لیکن ہماری مساجد کے اندر اس چیز پر زیادہ زور ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو پہلے دور کے اندر جو مساجد تھی وہ کچی تھی اور نمازی پکے تھے، آج مساجد پکی ہیں اور نمازی کچے ہو گئے۔ پھر ایک اور حدیث پاک سنی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے گھر کی عظمت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم لوگ ایک تو یہ نا کہ ایک دوسرے پہ فخر کرو گے، اس سے زیادہ خطرناک بات اب یہ آج کے درس میں میرے خیال میں یہ کہ ہم سب کے سب اس بات کو پلے باندھ لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب مسجد کے اندر شور و غل ہو، آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں، تو فرمایا کہ پھر تم انتظار کرنا سرخ آندھی کا، پھر انتظار کرنا زلزلے کا۔ یعنی آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو ہم نے اکھاڑا سمجھ رکھا ہے، بھی جو ہماری مرضی ہے ہم بکتے رہیں، بھی جیسے ہم گھر کے اندر بولتے ہیں ہم یہاں بھی بول سکتے ہیں، کیا پابندی ہے؟ بے شک ہم اس پابندی کو قبول نہ کریں، لیکن آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق سچ ہے کہ جب تم یہ حرکتیں کرو گے پھر زلزلے آئیں گے اور سرخ آندھیاں آئیں گی۔ وہ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ آئے دن زلزلے بھی آتے ہیں، کافروں کے ملک میں نہیں، ہمارے الحمدللہ اسلامی ممالک کے اندر آ رہے ہیں، جہاں پر مسلمان ہیں ماشاءاللہ، جہاں پر یہ غازی ہیں اور نمازی ہیں اور حاجی صاحبان ہیں، یہیں پر آ رہے ہیں۔ یہ ہماری بدعمالی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اتنا یہ برا عمل ہے مسجد میں اونچی آواز نکالنا، شور و غل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے، آندھیاں طوفان اور زلزلے آتے ہیں، لیکن ہم اس کو عیب ہی نہیں سمجھ رہے۔ اور جب مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرو گے تمہاری مقبول عبادات چٹ ہو جائیں گی۔ آج ہم مسجد کے اندر بیٹھ کے کیا کچھ نہیں کرتے، ہر جھوٹ سچ مسجد کے اندر کر رہے ہیں، بے دھڑک ہو کے کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اصل یہ جگہ کون سی ہے۔ اب یہی مسلمان اس مسجد میں جب بیٹھتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، یہی جب اللہ کی توفیق سے خانہ کعبہ میں جاتا ہے تو پھر کہتے نہیں اونچا نہیں بولنا، بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے تو یہ کس کا گھر ہے؟ تو پھر یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہاں جا کر اللہ یاد آتا ہے، یہاں پر کیوں بھول جاتا ہے؟ ہر مسجد وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، وہ کسی بھی شہر کی ہے، کسی دیہات کی ہے، لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ اس کا تعلق براہ راست وہ بیت اللہ کے ساتھ ہے، اور بیت اللہ کا بیت المعمور اور اس کے اوپر عرش الہی ہے، یعنی اللہ کے عرش کی تجلی تو ہر جگہ جا رہی ہے نا۔ بے شک وہ دیہات کی مسجد ہے، شہر کی مسجد ہے، کچی ہے، پکی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، تو پھر وہ احترام کہاں چلا جاتا ہے ہمارا؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسجد کے آداب کو سمجھیں۔ آج کل ہم نے نا مسجد کے اوپر نا اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، یہ نہیں کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میری مسجد ہے اور میں جو چاہوں۔ اچھا گھر کے اندر سنتا کوئی نہیں ہے، گھر کے اندر سنتا کوئی نہیں ہے، بیوی نہیں سنتی، بچے نہیں سنتے، بھائی نہیں سنتا، بہن نہیں سنتی، یعنی محلے کے بندے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسجد میں سب کو سنانا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے بھائی مسجد جو ہے نا جی ہماری یہ جاگیر ہے، لیکن یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا پاک گھر ہے، اور جس نے اس کو آباد کیا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، جو اس کو ویران کرے گا اللہ اس کے گھر کو ویران کرے گا۔
اور اس سلسلے کے اندر جو صحابہ کرام کا کردار ہے، سبحان اللہ، یعنی مسجد کی تعمیر کے اندر اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ مسجد نبوی کی نا توسیع کی ضرورت پڑ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ نے فرمایا کہ بھئی مسجد کو نا اس کو گرا کے اس کو بڑا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آگے آگے، بھئی اللہ کے نبی نے جو بنائی تھی جیسی بس ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے بنائی تھی، اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو بڑا نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر آپ نے قرآن مقدس کی یہی آیت تلاوت کی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھر کو وہ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بھئی میں تو اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو سب کے سب صحابہ خاموش ہو گئے۔ فرمایا کہ اس کے لیے میں چندہ نہیں مانگوں گا، میں الحمدللہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اپنے ذاتی مال کو خرچ کروں گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قرآن کی اس آیت پر عمل کروں۔ اور فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی سے وہ بات نہیں سنی کہ جو اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل بنائے گا؟ صحابہ نے کہا کہ یہ بات بھی سچ ہے۔ فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آخرت کے اندر میرا بھی تو وہاں پر محل بنے۔ تو سب کے سب صحابہ اس بات پر مطمئن ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنا ذاتی پیسہ خرچ کر کے اور پھر مسجد کی تعمیر کے اندر اس کو وسعت عطا فرمائی۔ تو بات یہ کہ ان کا یقین تھا کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھر کو آباد کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے گھر کو اس کی توسیع میں ہمارا پیسہ لگ جائے گا تو ہمارا جنت کے اندر ہمارا محل تعمیر ہو جائے گا۔ اور ہم اس چیز کو نا بطور مذاق لیتے ہیں، اہمیت نہیں ہے نا، اللہ کے محبوب کی باتوں پر یقین کامل نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آج سے مسجد کے جو آداب ہیں ہم ان کی رعایت کریں۔ کسی بھی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، بے شک اکیلے بیٹھے ہیں، لیکن اونچا نہیں بولنا، اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور پھر جب اللہ کا گھر ہے تو پھر اس کو پاک صاف بھی رکھنا ہے، اس کی صفائی کا خیال کرنا ہے، اس کی پاکیزگی کا خیال کرنا ہے، یہاں پر کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو، دنیا کی بات نہ ہو۔ اب اس پر ایک اور حدیث پاک سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں، کہنے لگے جی میرا ایک سرخ اونٹ گم ہو گیا، کسی نے دیکھا ہے؟ میری کوئی امداد کرو، اگر کہیں کسی نے دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، میں اس کو پکڑ لوں۔ اب اس صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو تلاش کر رہا تھا، تو اس نے مسجد میں آ کے یہ بات کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کرے تیرا اونٹ نہ ملے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کرے نہ ملے۔ فرمایا کہ مسجد اس کام کے لیے رہ گئی ہے؟ یہ بات بیر کرنا، مسجد میں آ کے کیوں کہا کہ میرا اونٹ نہیں مل رہا، کسی کو ملا تو مجھے بتایا، کیوں کہا؟ اللہ کرے نہ ملے۔ پھر ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اگر مسجد میں کھڑا ہو کر کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، تو تم سب کہا کرو کہ اللہ کرے تیری چیز نہ ملے۔ اب اللہ کے نبی کی تعلیمات دیکھیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، دنیا کی باتیں نہ کرو، چیزیں گم ہو گئی ہیں تو گم ہو جائیں، بیر بات کرو، مسجد میں نہ کہو۔ آج دیہات میں چلے جاؤ، او جی وہ فلانے کی بکری گم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، اس کا ایسا رنگ تھا، گردے میں اس کے وہ جناب وہ رسی تھی فلانے رنگ کی تھی، بکری گم ہو گئی، اس کا اعلان ہو رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم مسلمان یہ اعلان کرتے ہیں، یہ وہ تازہ گوشت کا پھٹے پہ تازہ گوشت آ گئی ہے، وہ کسی کی برف بیچنی ہے تو وہ آگے کہتے ہیں جی وہ میرا برف آ گئی جی، اعلان کر دو جی برف آ گئی، آگے برف لے لو۔ تو کیا یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ جو اللہ کے نبی ہمیں یہ سمجھا کے گیا کہ ایک صحابی رسول آ کر کہتا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا اور اللہ کے نہ ملے، اور حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ کہ گم شدہ چیز کا اعلان کرے، فرمایا کہ اجازت نہیں ہے، تم یہ کہو کہ اللہ کرے تجھے نہ ملے۔ لیکن ہم نے تو جتنی بھی مساجد دیہاتوں کے اندر ہیں جا کر دیکھ لیں، وہاں باقاعدہ اعلانات ہوتے ہیں، لاؤڈ سپیکر پہ اعلان ہوتا ہے، گوشت کا اعلان ہوتا ہے، برف کا اعلان ہوتا ہے، بکری بھینس گم ہو جائے، جو چیز گم ہو جائے، ہر چیز کا اعلان ہو رہا ہے۔ یعنی کہ دنیا کا کام ہم مسجد کے اندر آ کے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا
پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، خیر و برکت نہیں ہے. تو خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ حالات کہاں سے ٹھیک ہوں گے؟ جب اللہ کے گھر کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی بالکل نفی کریں گے، ہم اس کے الٹ کریں گے، پھر سکون خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ کتنی بڑی بات ہے. اب یہاں پر کسی کی چیز گم ہو جائے تو کہتے ہیں جی نماز کے بعد یہ کہہ دینا جی یہ چیز گم ہو گئی ہے، تو ہم تو نہیں کہہ سکتے. بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں، یہ امام صاحب کے دیکھو جی ہم نے کہا بھی ہے کہ میری گھڑی گم ہو گئی ہے، میں وضو کر رہا تھا، لیکن یہ انہوں نے اگر کہہ دیتے تو کیا ہو جاتا؟ جس سے کسی نے اس کے باپ کا دین ہو تو کیا ہو جاتا؟ بھی اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے، اللہ ناراض ہو جاتا، اور کیا ہونا تھا؟ یہ چھوٹی بڑی بات، یہ چھوٹی بات ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اعلان کرے تم کو نہ ملے. اب ہمیں آگے کہتے ہیں جی نماز کے بعد نے یہ اعلان کر دینا جی وہ گھڑی گم ہو گئی، میرا موبائل میں رہ گیا وضو خانے میں، پتہ نہیں کسی کے پاس ہو، یہ تھوڑا سا کہہ دینا. وہ کیسے کہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے آداب کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے گھر کی عظمت کا، قدر و منزلت کا پتہ نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھے کہ ہم بازار کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، العیاذ باللہ. جب اس ذہن سے ہم یہاں پر آئیں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. خالیات آئیں گے، خالیات جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ آئیں تو خالیات لیکن ذلت سال لے کے جا رہے ہوں، ناراضگی لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا غضب لے کے جا رہے ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے لیے حکم کیا ہے؟ ان ترفع، کہ وہ اس کا وقار بلند ہونا چاہیے اور وہ پاک صاف. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کی تعریف فرمائی، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح شام وہ اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں مسجدوں میں. یعنی کہ مسجد میں آؤ تو اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ کے ذکر میں نماز بھی شامل ہے، قرآن بھی شامل ہے، استغفار بھی شامل ہے، درود شریف بھی شامل ہے، یہ سب اللہ کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تعریف فرمائی جو مسجدوں کو آباد کرنے والی ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. یعنی کہ وہ یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر وہ سب سے مقدم رکھتے ہیں، اللہ کے بندگی کو وہ فوقیت دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پھر جائیں گے. یعنی قیامت پر انہیں یقین کامل ہے اور قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے گھر کی عظمت کو سمجھتے ہیں، آداب بجا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر لگے رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر اب میری طرف سے سنو، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہم اس سے زیادہ بہتر اس کو بدلہ دیں گے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید اپنا فضل عطا فرمائیں گے. یہ مزید کے اندر اس کی تفسیر میں لکھا ہے، مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. یعنی کہ انسان پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے، اللہ کے دیدار کا مستحق نہیں ہو سکتا. کہاں انسان اور کہاں اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہیں اس کا دیدار ایک گناہ گار انسان کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کا مستحق بن جائے جتنی بھی عبادت کرے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایسا ہی ہے کہ تم عبادت کے ساتھ اس کے مستحق اور اہل نہیں بن سکتے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ مزید اپنے فضل سے دوں گا، یہ میرا فضل ہے. یہ تمہیں جنت دوں، جنت کی دائمی نعمتیں دوں، تمہیں سکون دوں، راحت دوں، اپنی رضا دوں، یہ بھی بہت بڑی باتیں ہیں. تمہاری عبادات تو اس پائے کی بھی نہیں ہے، پھر میرا دیدار یہ صرف اور صرف میرا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دینے کے لیے تیار ہے اور ایک انسان ہے کہ وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اللہ بلاتے آ جاؤ میرے گھر. اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آؤ نماز پڑھو، سب کہتے ہیں الحمدللہ. اس کا کرم ہوا نا، اس نے آنے کی توفیق دی ہے، ورنہ بازار میں کتنے لوگ پھر رہے ہیں. ہمیں کہا کہ آؤ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر ہمیں کہا باقی چلے جائیں لیکن تم نے نہیں جانا. ہمارے پاس 10 بندے ہیں نا ملنے کے لیے، وہ ہمارے تعلق والے ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، تو ان میں سے ایک کہتے جسے میں جا رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے. دوسرا کہتے میں بھی چلتا ہوں. یار تو بیٹھ ابھی صبر کر، تجھے کون سی جلدی ہے؟ اب ہیں سارے دوست، ایک کو کیا کہتے چلو ٹھیک ہے، دوسرے کو کہتے بیٹھ. آج تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہتے یار مجھے جلدی ہے. یار کیا جلدی ہے بھائی، تھوڑا اور بیٹھ، صبر کر. جہاں پیار ہوتا ہے پھر وہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے.
تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے ابھی اور بیٹھو، ابھی تو درس قرآن ہوگا، بیٹھو ابھی، اچھا چلو درس ختم ہوگا اب جاتے ہیں، نہیں ابھی اور بیٹھو، ابھی میرے محبوب پر درود کا وقت ہے، تم جا رہے ہو، بیٹھو ابھی۔ یہ اللہ کا پیار ہے، اور یہ وہ پیار ہے ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ توفیق دیتے کہ آؤ بیٹھو اور سب کچھ فارغ، اس کے بعد پھر ہم جا رہے ہیں، وہ کہتے ابھی تھوڑا اور بیٹھو، کیا کرو گے جا کے، اور پھر چلو اچھا پھر کل صبح آ جانا، پھر کل دوپہر کو آ جانا، یعنی کہ ہمیں بلاتا رہتا ہے آؤ آؤ آؤ، اور پھر کہتے ہیں اچھا بیٹھے رہو، یعنی کہ زیادہ وقت ہمیں اپنے گھر کے اندر وہ رکھتا ہے تو وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پیار کرتا ہے تو ہمیں بھی تو چاہیے نا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کریں، یعنی ہم جب نماز پڑھیں تو اس لیے نہیں جی بس چلو فرض تو سر سے اتر جائے، یوں نہیں، بلکہ جب وہ پیار کرتا ہے تو ہم بھی تو پیار کے اندر، ہم بھی تو محبت کی نماز پڑھیں، پتہ چلے نماز کے اندر کہ واقعی یہ محبت والی نماز ہے، جو بھی عبادت کریں اس کے اندر نظر آئے کہ واقعی اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے پیار ہے۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔